یہ بوگی ہے. یہ لوگ ڈراتے ہیں ہم کو اس چیز کے کہ نہیں پیسے دو ورنہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ بھائی آپ اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں. یہ بوگی ہے. یہ لوگ ڈراتے ہیں ہم کو اس چیز کے کہ نہیں پیسے دو ورنہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ بھائی آپ اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں. تقریباً 9.5-10 ارب ڈالر جو ہے نا وہ ہر سال آٹومیٹکلی سعودی, یو اے ای اور چائنا کے ری رول ہو جاتے ہیں. تو 14-24 جو بھی آپ کہہ رہے ہیں 10 تو یہ کاٹ لو. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہم کو نیٹ لینڈنگ کرتے ہیں. اگر ان کو ہم سال کے 2.5 ارب ڈالر واپس کرتے ہیں تو ہم ان سے 3 ارب ڈالر نیا قرض دے لیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. ٹھیک ہے, میں یہ بھی آپ کی بات مانتا ہوں کہ جو ٹیکس ہے وہ صوبوں سے اکٹھا کرنا چاہیے, مگر جو صوبوں کے پاس پیسے جاتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا بجٹ جو استعمال ہوتا ہے وہ تعلیم اور صحت پہ, جس کے آپ سب سے بڑے پروپوننٹ ہیں. کل بھی آپ نے 2-3 جگہ پہ یہ کہا. تو جب آپ NFC ایوارڈ کے اندر سے صوبوں کو تھوڑا کم کریں گے, جتنا بھی کم کریں گے, تو اگر ہماری 50% یا 40% بجٹ صرف تعلیم اور صحت پہ جا رہا ہے تو اسی میں کٹوتی لگے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صوبوں کا آپ حصہ تھوڑا کاٹیں گے, اور ویسے آپ کی اکاؤنٹنگ کے نقطہ نظر سے تو بات ٹھیک ہے کہ وفاق کیسے چلے گا, اسے آپ بینکرپٹ نہیں کر سکتے, مگر یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ صوبوں کا حصہ کاٹنے کا مطلب تعلیم اور صحت ہے. اور بھی چیزیں کٹ سکتی ہیں مگر جو سب سے بڑا حصہ ہے بجٹ کا وہی کٹے گا. تو وہ کیسے چلے گا یہ امداد صاحب بھی بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ صوبہ بھی چلاتے رہے ہیں, وفاق بھی چلا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات جس کا ذکر تھوڑا کم آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ جہاں پہ ہمیں ہمیشہ شکست ہوتی ہے, کوئی بھی حکومت ہو, ہماری بھی انکلوڈڈ, وہ ہے ایلیٹ کیپچر. یعنی ہر بجٹ کے اندر ایلیٹ کے لیے جو پروویژنز دی جاتی ہیں, آپ ذرا اصل بات بتائیے نا دونوں مل کے کہ اصل میں آپ کا بس کیوں نہیں چلتا, کیونکہ ہمارا تو نہیں چلا. یعنی میں نے تو اتنی لڑائی کی فرٹیلائزر والوں سے کچھ نہیں بن پایا, یعنی آخر میں شکست ہو گئی. تو آپ بھی بتائیے, آپ نے یہ آٹوموٹیو والوں کو سن سیٹ دینے کے بعد 50-60 سال ہو گئے, ان کو ہر سال وہ ایکسٹینشن دی جاتی ہے, اس میں پروویژنز میں جو ان کو دی گئی تھیں اس وجہ سے کہ ڈیلیشن ہوگی اور ایکسپورٹ بڑھے گی. آج 70 سال ہو گئے ہیں اس ڈیلیشن کو ہوتے ہوتے, ہر سال کے بعد ان کو پھر ایکسٹینشن دے دی جاتی, پھر نئی پالیسی میں پھر ایکسٹینشن مل جاتی. وہ اکیلے نہیں ہیں, فرٹیلائزر والے ہیں, چینی والے ہیں, وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ ذرا اصل بات ان کو بتائیے کہ جب ہم کمرے میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں شکست کیسے ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ اور میں اور 3 دن سے ہم تقاریر کر رہے ہیں, مجھ سمیت, میں نے بھی کی ہیں, لیکن جب کمرے کے اندر گھستے ہیں اور اصل بات چلتی ہے, بجٹ چلتے ہیں, تو پھر وہ شکست کیسے ہوتی ہے. اور آخری بات, اگر یہ شکست ہوگی اور آپ ان کو انسینٹیو دیں گے تو ایکسپورٹ کیسے ہوگی. کمپیٹیٹو تو وہ ہیں ہی نہیں. کمپیٹیٹو تو وہ اس وقت ہوں گے جب مقابلہ کریں گے. جب آپ ان کو انسینٹیوز دے دیں گے, چاہے گیس کے ہوں, بجلی کے ہوں, ریبیٹس کے ہوں, وغیرہ وغیرہ, تو وہ خاک ہوں گے کمپیٹیٹو. اور خاک کریں گے امپورٹ تو پھر امپورٹ اگر ایکسپورٹ, اور نہیں کریں گے ایکسپورٹ تو امپورٹ میں پیسے کمائیں گے. تو یہ ذرا تبصرہ فرمائیے. ایک تو آپ دیر سے آتے ہیں, پھر بات سنتے نہیں ہیں آپ. میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے اس ملک میں ہم پالیسی کرتے ہیں, وی پروٹیکٹ دا رچ اینڈ وی ٹیکس دا پور. اب اس پہ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اندر کی لڑائی ہے. میں آپ کو چلیں, آپ نے دونوں باتیں کری, میں دونوں پہلے NFC ایوارڈ کا سیریس جواب دوں گا, پھر اس کا ذرا سا میں آپ کو پتا ہے کہ Are we compromising on health and education? ہاں نہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بوگی ہے. یہ لوگ ڈراتے ہیں ہم کو اس چیز کے کہ نہیں پیسے دو ورنہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ بھائی آپ اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایسے ہی, چلو اس کو ڈیبیٹ کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں. آدھے سے زیادہ پاکستان کے بچے اسکول میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کل وہ علی چیمہ صاحب نے بتایا کہ 30 سال سے لاہور شہر میں اسکول نہیں بنائی گئی ہے. 30 سال میں شاید لاہور کی پاپولیشن بڑھ گئی ہوگی, میرا نہیں خیال ہے, لیکن میرے خیال سے بڑھ گئی, تھوڑے بچے ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ پاکستان کے اندر آدھے سے زیادہ بچہ اسکول میں نہیں ہے, اور جو بچے اسکول میں جاتے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. اور جو بچہ جو پبلک اسکول میں جاتا ہے اور پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے, اوسطاً اللہ کی مہربانی سے میتھ میں بھی فیل ہوتا ہے, سائنس میں بھی فیل ہوتا ہے. میتھ میں 27 نمبر ہیں اور سائنس میں 31 نمبر ہیں. یہ 15,000 بچوں کا سروے ابھی آغا خان نے کیا تھا. تو آپ تو مجھے بتائیں نا اس بات کا. آپ 5 سال جو ہے وہ بنگالیوں سے اب کم زندہ رہتے ہیں. آپ 7 سال لاہوری شہر جو ہے وہ اسموک کی وجہ سے جلدی مر جاتا ہے. سو آئی ول ناٹ گیو یو منی فار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بیکاز یو ناٹ ڈن اے ڈیم تھنگ اباؤٹ دس. ٹھیک ہے, آپ سروسز تو دے نہیں سکتے. آپ نے کون سی سروس دے دی, آپ نے کون سے ادھر قوم کو پڑھا لکھا ہے کہ اور میں آپ کو جو ہے 4,000 ارب روپے دیتا ہوں, آپ بولتے ہیں نہیں یہ دیتے رہو. بھائی اپنا ٹیکس جمع کرو,
اگر آپ کو یہ پاور چاہیے, آپ کو یہ حکومت چلانی ہے, اگر آپ کو اتھارٹی چاہیے تو ٹیک ریسپانسبلٹی, کلیکٹ یور اون ڈیم ٹیکسز. سو ایک تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وفاق جو ہے وہ فری میں پیسے دیتا رہے. آپ نے کون سے بچوں کو پڑھا لیا؟ یہاں پہ کون سی تعلیم بڑی عام ہو گئی ہے؟ ابھی بھی جو بچہ آئی ٹی بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو فری لانس کام کرتے ہیں, وہ ویلفیئر ایجوکیشن سے, کراچی میں ہوتا ہے تو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے یا اخوت سے جا کر ٹریننگ لے کر آتا ہے. ان کو کون سی حکومت نے اچھی ٹریننگ دے دی ہے؟ آپ جا کے دیکھ لیجیے, 10 سال کے 78% پاکستانی بچے 2 جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے, اردو میں نہیں پڑھ سکتے, سندھی میں نہیں پڑھ سکتے, جس زبان میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کے بچے تو نہیں گئے پبلک اسکول میں, میرے بچے تو نہیں گئے پبلک اسکول میں. تو آپ یہ والی بات کہ نہیں یار ایجوکیشن کم ہو جائے گا, ہو کون سا ایجوکیشن دے کیا رہے ہو تم نے کیا دیا ہے؟ 3000 اسکولیں 2013 کے بعد بلوچستان میں بنی ہیں, جب سے یہ وافر پیسے دے رہے ہیں امداد بوسال صاحب ان کو. ان 3000 اسکولوں میں سے 2700 اسکولیں بند رکھی ہوئی ہیں. وہ پہلے ایک زمانے میں بلوچستان میں یہ ہوتا تھا کہ کانٹریکٹر جو تھے وہ ایم پی اے کر لیتے تھے. اب انہوں نے ایم پی اے کو ہی نکال دیا, ڈائریکٹ کانٹریکٹر ہی ایم پی اے بن گیا. یہ انہوں نے بات کری کہ 300 ارب روپے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی میں ضائع کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, ضائع سے مراد ہے کہ نالوں کی اسکیمیں کرتے ہیں. پی ایس ڈی پی ہونا چاہیے انٹر پروونشل. آپ نے بڑا ڈیم بنانا ہے, پی ایس ڈی پی کرو. آپ نے مطلب یونین کاؤنسل 14 کے اندر گلی نمبر 4 کے اندر گٹر کا ڈھکن لگانا ہے, وہ بھی پی ایس ڈی پی میں. اور اس کے علاوہ 2000 ارب روپیہ جو ہے وہ اے ڈی بی میں خرچ ہوتا ہے. اینول ڈیولپمنٹ جو صوبے خرچ کرتے ہیں وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ 150 ارب روپے کی چیف منسٹر جو ہے وہ بلاک گرانٹ رکھتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر کی جہاں مرضی 150 ارب روپے لگا دیں گے. تو مطلب ان کو پیسے دینے ہیں, آپ نے تو اپنے پیسے جمع کرو. ایک پہلی بات ہے, صبر کریں. We are short of time, but yes. دوسرا یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. ڈاکٹر مصدق صاحب, آپ کے سامنے میں گیا تھا کہ 1500 روپے کر دو گیس کا. میری اپنی گیس کمپنی گیس لیتی تھی 600 روپے میں گیا تھا آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے پاس کہ 1500 روپے گیس کم کر دی. وہ بند کمرے کی بات کر رہے ہیں نا آپ, کیوں نہیں مانے تھے؟ I think یہ ذرا اوپن کمرہ ہے تو ہم یہ والی باتیں جو ہیں وہی بات ہے کہ وہ ایلیٹ کیپچر والی بات تو ایون it is a secret that everybody knows. جی you have a question and we just have 2 minutes left. Yeah, so please just. Thank you very much. میری آواز آ رہی ہے. Thank you very much. سر سوری میں سب سے آپ سے مشکل سوال ہے جو ہو گیا. ہیلو. IMF سے اگر if it's like a very specific one to why we need. سر ہم نے اس سال 24 بلین دینا ہے جو ہم نہیں دے سکتے IMF کو, جو ہمارا اس سال پیمنٹ ہے جو ہو گیا. اوکے گڈ, مسائل اپنی جگہ پہ ہے. کوئی چانس ہے کیونکہ یہ تو IMF یہ بدلنے لگ گیا ہمارے ساتھ, آتا ہے پیسے دیتا ہے اور اتنا اسکویز کرتا ہے کہ وہ عجیب کچھ ریموو نکلتی ہے, کچھ باتیں صحیح ہوتی. تو یہ جو پیسے ہیں تو ہر سال اس طرح بڑھتے جاتے ہیں. اب شاید 8-10 بلین لے جانا پڑے گا ہمیں. الیکشن کی تو کہانی الگ ہے, رات میں غلط تماشا ہوا ہے, نان پولیٹیکل ڈسکشن. کیا یہ پاسبل ہے یا پھر ایک سال میں 2 پلان آئے ہوئے؟ دیکھو بھائی صاحب بھی ریٹائرڈ نہیں ہے تو آئی ایم ایف کو اتنے پیسے نہیں دینے ہوتے, ہمیں سال کے 24 ارب روپیہ بھرنا ہوتا ہے. اچھا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اتنے پیسے نہیں دینے ہوتے. دیکھو تقریباً 9.5-10 ارب ڈالر جو ہے نا وہ ہر سال آٹومیٹکلی سعودی, یو اے ای اور چائنا کے ری رول ہو جاتے ہیں. تو 14-24 جو بھی آپ کہہ رہے ہیں 10 تو یہ کاٹ لو. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہم کو نیٹ لینڈنگ کرتے ہیں. اگر ان کو ہم سال کے 2.5 ارب ڈالر واپس کرتے ہیں تو ہم ان سے 3 ارب ڈالر نیا قرض دے لیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. ٹھیک ہے, دیکھو 30-35-40 سال کے اندر قرض لینا تو سیکھیں ہیں نا, مطلب اتنے چریے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, سو ہم ان سے زیادہ قرض دیتے تو وہ نیٹ پازیٹیو ہوتا ہے. ہمیں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ ہے تو ہم کو وہ فائنینس کرنا پڑ رہا ہے. اب ہم نے تھوڑا سا امپورٹ کے اوپر جب سے ریسٹرکشن ڈالی تھی, اب تو ریسٹرکشن بھی ختم ہو گئی, تو اب یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ تقریباً بیلنس ہے. اب ہم کو جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے, جو پیمنٹس کرنی ہے آپ کو پاور پلانٹس کی, ان کی وغیرہ وغیرہ کی, اور جو قرض دینا ہے اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف میں اگر آپ ہوں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے نا اگر, تو آپ کو ورلڈ بینک بھی لون دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دیتا ہے. تو اس لیے وہ رہنا بہت ضروری ہے. اس وقت آپ کو اس سال مشکل ہے کہ آپ کو نیا لون ملے گا بانڈ مارکیٹ میں. لیکن ایک چیز جو خوشائن بات ہے, اب میں ایسی بات کر رہا ہوں تو آپ کو اچھی بات بھی بتا دوں کہ جو 54 پیسے کا بانڈ تھا پاکستانی 2024 کا, یعنی کہ $100 کا بانڈ, پیپل ور ولنگ ٹو ٹیک $50 فار دس.
That bond price has now gone up to again to 97, 98, तो तकरीबन पार आ गया है. अगर ये 6 महीने तक पार पे चल जाते हैं सारे बॉन्ड्स और हम पेमेंट कर देते हैं और थोड़ा सा अच्छा लगता है तो हम फिर बॉन्ड मार्केट में जा सकेंगे. तो कर्ज तो लेना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम है इसके कर्ज लेके करते क्या हो.